الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السابع علامات الوضع وعدم الوضع. لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه منسوب إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. ساتواں جو امر ہے علامات حقیقت و مجاز. شیخ مصنف کے عنوان کیا ہے؟ علامات الوضع وعدم. یہ شیخ مصنف کا عنوان نہیں ہے بلکہ جنہوں نے کتاب چھاپی ہے. یہ عناوین میں مثلا تبدیلی کی وجہ سے بس مطلب مشتمل ہوتا ہے. علیکم السلام. شیخ مظفر کی تعبیر علامات الحقیقت والمجاز. علامات الحقیقہ یعنی علامات الوضع، والمجاز یعنی علامات عدم الوضع. لا يخفى مخفی نہ رہے ان تبادر المعنى لفظ کا معنی کا متبادر ہونا من اللفظ خود لفظ سے، یعنی کیا مطلب تبادر؟ عطف تفصیلی ہے. وانسباقه یعنی انسباق المعنى الى الذهن ذہن کی طرف منسبق ہونا، ذہن میں حاضر ہونا، ذہن کی طرف تبادر کرنا، انسباق کرنا. لیکن یہ معنی من نفس ہی، یہ جو بین قوسین بات ہے نا، من نفس اللفظ. یعنی کیا مطلب من نفس اللفظ؟ عطف تفسیری یعنی وہ بلا قرینہ، بغیر قرینے کے. اس بات میں اشارہ ہوگا انشاءاللہ. انسباق المعنى الى اللفظ بتوسط القرینہ لا يسمى وضع حقیقی، حقیقی نہیں کہا جاتا. اسی لیے بعض تعبیرات ہیں من حق اللفظ، خود لفظ کے دائرے سے ہی آپ معنی کی طرف بنے، خود لفظ سے ہی معنی سمجھ میں آئے، قرینے سے نہیں. قرینے استعمال ہو تو پھر مجاز میں داخل ہو جائے گا. من نفس اللفظ تبادر المعنى من نفس اللفظ. علامت ان تبادر، یہ اس میں کی خبر کیا ہے؟ علامت کونه کون اللفظ حقیقتا فيه في هذا المعنى. بداہت دلیل کیا ہے بھائی؟ خود لفظ سے ذہن میں یہ معنی حاضر کرنا، تبادر کرنا، یہ علامت حقیقت. مد دلیل بداہت انہو، بار بار اسی طرح آتے بداہت بنے گا کیا یہ عبارت؟ لوضوح یعنی بداہت، وہ تو معنی بنے گا اعراب. یہ مفعول اللہ ہے یعنی لبداہت، علت مقام تعلیم ہے. ان تبادر المعنى علامت کونی حقیقتا. لماذا؟ کیا دلیل ہے؟ منصوب بنزع الخافض نہیں کہتے ہیں یعنی لبداہت انه ان اللفظ لولا وضعه وضع اللفظ له لهذا المعنى لما تبادر، یعنی لما تبادر المعنى الى الذهن. بات واضح ہے. شیخ مظفر کو اصول میں اشکال ہے. وہ اس اشکال کو دیکھیں ادھر ایک صفحے کے اوپر ایک وضاحت ہے تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر، یہاں پر چند لکھی ہوئی. لا يقال كيف يكون علامة، يعني كيف يكون التبادر علامة مع توقف التبادر على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح. فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار، يعني شنو؟ لدار، دار يدور، یہ دار ماضی لام تاکید خبر ہے. فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار، یعنی دور. یہ اشکال ہے، ایک لکیر میں اشکال کو بیان. بھائی آپ نے تبادر کو علامت حقیقت قرار دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تبادر کو آپ علامت حقیقت قرار دیں؟ وحال آن کی ایسی ہی بیجا کسی کا ذہن میں تو کوئی معنی خطور نہیں کرتا ہے، بلکہ کوئی علم ہو پہلے، مجھے معلوم ہو کہ جو ہے یہ لفظ فلان معنی میں استعمال ہوا ہے، وضع ہوا ہے، تاکہ کہ جو ہی لفظ سنوں گا معنی متبادر ہوگا. ایسی بغیر القور علم کے کیسے جو ہے کسی لفظ سے جو ہے معنی متبادر ہوتے ہیں؟ اشکال. فإذن
آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تبادر کے ذریعے سے وضع کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تبادر علامت حقیقت کا مطلب یہ نہیں وضع ہوا ہے نہیں ہوا ہے لفظ اس کے بارے میں علم تبادر کے ذریعے سے. اور تبادر ہوتا نہیں جب تک آپ پاس علم کے بارے میں علم نہ ہو. فإذن العلم بالوضع موقوف على التبادر والتبادر موقوف على العلم بالوضع. هذا هو الدور توقف الشيء على نفسه. یہ خلاصہ اشکال ہے. اسی لیے عبارت میں اس کو كيف يكون علامة كيف يكون التبادر علامة مع توقف التبادر على العلم. علم کے اوپر. یہ علم کس کے بارے میں؟ بأنه موضوع له. یہ معنی موضوع له بأن المعنى الموضوع له لفظ اس کے بارے میں علم. کما هو واضح جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ جو ہے ہر انسان کے ایسا نہیں کہ آپ کسی اجنبی ملک میں جہاں پر بالکل عجیب غریب زبان ہے وہاں پر ہو جائیں. ممکن ہے آپ جائیں اور الفاظ لوگوں کی زبان سے الفاظ سننے کے ساتھ آپ کے ذہن میں معنی متبادل کچھ لا يحصل. فإذن التبادل موقوف على العلم بالوضع. تمام یہ چیز واضح ہے. فلو كان العلم ابھی آپ کا جو دعویٰ ہے فلو كان العلم علم بالوضع به فلو كان العلم به بالوضع موقوف عليه على التبادر. فلو كان العلم به كذا بالموضوع له. فلو كان العلم بالموضوع له موضوع له کے بارے میں علم اگر موقوف علیہ علی التبادر تو لگا یہ دور بات ممکن ہے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عبارات میں ضمائر وغیرہ پر مطالب آپ لوگوں کے پاس واضح ہے. اصول مظفر میں ادھر کفایہ کی عبارت سے اس کو نکالنا تطبیق کرنا اس مطلب واضح. فإنه يقال لا يقال اشکال لیکن جواب یہ ہے کہ فإنه يقال. اس جواب کا خلاصہ یہ ہے پہلے مطلب بھائی علم بالوضع جس کو میں تبادر کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ علم تفصیلی ہے. تبادر جس علم پر موقوف ہے وہ علم اجمالی ہے. وہ علم اجمالی یعنی تبادر تب ہوگا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جو ہے کوئی علم ہو لیکن یہ علم تفصیلی نہیں ہے. اجمالاً مجھے معلوم ہے کہ عرب اہل زبان اہل لغت اس لفظ کو فلان معانی میں استعمال کرتے ہیں اجمالاً لیکن تفصیل نہیں ہے. فإذن التبادر سبب لحصول علم التفصیلی بالوضع موضوع اللہ کے بارے میں علم تفصیلی کے لیے سبب ہے. ٹھیک ہے. فإذن علم التفصيل موقوف على التبادر والتبادر ليس موقوفا على العلم التفصيلي بل التبادر موقوف على العلم الإجمالي والارتكازي. اور علم اجمالی سے مراد یہ نہیں کہ جو باب احتیاط میں ایک جہت سے معلوم ہے جو دوسری جہت نہیں. یعنی اجمالاً علم ہو یعنی آپ متفق نہیں ہیں. عدم الاتفاق یعنی اجمال یہاں پر عدم الاتفاق تفصیلاً. تبادر کے ذریعے سے میں متفق ہونا چاہتا ہوں تفصیلاً. اما تبادر کے لیے جس التفات کی ضرورت ہے وہ التفات اجمالی ہے یعنی عدم الاتفاق. فإنه يقال الموقوف عليه على التبادر غير الموقوف عليه على التبادر. دونوں سے ایک کی طرف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. یعنی عبارت تقدیری کو یوں لکھا ہے العلم بالموضوع له علم بالموضوع له الموقوف عليه على التبادر وہ علم بالموضوع الموضوع کے بارے علم جو کہ موقوف ہے تبادر کے اوپر غیر یعنی کلام سے مراد اس علم کا غیر ہے کہ جو علم موقوف ہے وہ علم کہ جس پر موقوف ہے تبادر الموقوف علیہ. ٹھیک نہیں. علیہ کی ضمیر کس کی طرف آگا؟ تبادر کی طرف. جس پر تبادر موقوف ہے الموقوف علیہ تو کون سا علم بنے گا؟ لا علیہ کی ضمیر غیر العلم الموقوف علیہ التبادر. یہ علیہ کی ضمیر تبادر کی نہیں علیہ کی ضمیر علم کی طرف علم الارتکازی پہلے والے. ہاں علم الارتکازی پہلے والا الف لام جو ہے نا دوسرا الموقوف علیہ میں جو الف لام ہے نا اس الف لام سے مراد علم ارتکازی ہے. موقوف کے اندر جو ہے نا ضمیر ہے اس سے مراد تبادر یعنی یوں پڑھا غیر العلم الموقوف علیہ التبادر. اس طریقے سے الموقوف علیہ التبادر. بات واضح ہوئی یا نہیں؟
عبارت کو میں کھول پڑھوں گا. یہ الف لام نا الموقوف میں الف لام یہ الف لام موصول ہے. ان کے بدلے میں العلم التفصیلی الموقوف علیہ علی التبادر غیر العلم الاجمالی الموقوف علیہ التبادر. اس طرح عکس بھی کریں. الموقوف علیہ التبادر غیر العلم الموقوف علی التبادر علیہ کی ضمیر تبادر کی اس علم کا غیر ہے جو تبادر پر موقوف. وہ کون سا علم تفصیلی ہے؟ عکس بھی کر سکتے ہیں. آگے وہ کھول بھی رہے جی اسی عبارت میں کھول رہے ہیں فإن العلم التفصیلی. بلے کیوں ایسا ہے؟ یعنی یہ علم اس کا غیر ہے. یعنی یہ علم تفصیلی جو کہ تبادر سے مقصود ہے یہ علم تفصیلی اس علم کا غیر ہے جس پر خود تبادر موقوف ہے. یہ علم مطلب یہی ہے ایک اجمالی ہے. بس آپ ضمائر کو ادھر سے یا ادھر سے مطلب نہیں. یہ علم تفصیلی جو موقوف ہے علیہ علی التبادر غیر ہے اس علم اجمالی کا جس پر خود تبادر موقوف ہے. بات واضح ہوئی نا؟ یہی مطلب ہے. غیر العلم الذي يتوقف عليه التبادر هذا العلم التفصيلي الذي اريد ان احصل بالتبادر هذا العلم التفصيلي غیر ذاک العلم الذي يتوقف عليه التبادر. خود تبادر موقوف ہے. کیوں؟ اس لیے غیر کیوں؟ اس لیے فإن العلم التفصیلیہ اس لیے کہ علم التفصیلی بکونہ موضوعا له بکون المعنى موضوع له معنی موضوع له ہونے کے بعد میں جو علم تفصیلی ہے موقوف علی التبادر تبادر پر موقوف ہے. لیکن یہ تبادر اسی علم تفصیلی پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ ہوا موقوف علی العلم الاجمالی. یہ ہے مطلب. بس ختم وہی جو اوپر. لیکن یہ علم اجمالی ارتکازی ہے اور اس علم اجمالی سے مراد وہ احتیاط میں جب کہا جاتا ہے علم اجمالی ہو تو جو ہے احتیاط ہو. مثلا آپ کے سامنے دو گلاس ہیں. ایک علم اجمالی وہ مصطلح ہے جو باب احتیاط میں جہہ معلوم و جہہ مجہول ہے. علم اجمالی جو مقصود ہے وہ اصطلاحاً علم اصول میں جہہ معلومہ یعنی جہہ یقینی و جہہ مبہمہ. دو گلاسوں میں سے ایک کا نجس ہونا یقینی ہے دونوں میں سے کون سا ہے یہ مبہم. یہ علم یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے. یہاں علم اجمالی ارتکازی یعنی عدم الالتفات تفصیلا عدم الالتفات تفصیلا. بلے ارتکازی سے مراد مرتکز ہونا یعنی ہر انسان کے اندر موجود ہونا. یہ متوجہ بلے ارتکاز ایک دفعہ یعنی ارتکازا تفصیلیا یعنی توجہا تفصیلیا ارتکازا اجمالیا یعنی توجہا غیر تفصیلی. ارتكازي به موقوف بل وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به بهذا المعنى لا التفصيلي. تفصيلي نہیں ہے تفصیلی پر موقوف نہیں ہے یہ. فلا دور بس دور نہیں ہے. هذا بل یہ جواب جو ہم نے دیا یہ جواب اذا كان المراد به بالتبادر التبادر عند المستعلم. اذا كان المراد به التبادر خبر کہنے کے لیے عند المستعلم. بھائی ایک دفعہ ایک فارسی انسان صاحب گفتگو میں فارسی انسان مستعلم یعنی شخص اجنبی شخص واحد يريد ان يستعلم استعمال کرنے والا علم حاصل کرنے والا. مستعلم یعنی ابھی جاننے کی کوشش کرتا ہے حقیقت کیا وجہ کیا ہے. یعنی یہ جواب جو ہم نے دیا یہ تبادر سے مراد اگر تبادر عند المستعلم ایک دفعہ واما اذا كان المراد به بهذا التبادر به يعني به التبادر التبادر عند اهل المحاورة فالتغاير اوضح من ان يخفى. تبادر اس وقت مخفی یعنی زیادہ واضح ہے اوضح من ان يخفى. یعنی کیا مطلب آگا یہ جو ہم نے جواب دیا کہ مثلا مستعلم یعنی شخص واحد يريد ان يتعلم اللغة. ایک فارسی شخص آیا ہے نجف اشرف میں کہ یہاں پر جو ہے علم بالوضع آپ یہ جو جواب دور سامنے ہے یہاں پر یہ جواب یہاں پر دیا جاتا ہے. کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے؟ بھائی اس کے پاس ایک علم اجمالی ہے کچھ ایک لفظ ہے یہ لوگ مثلا لفظ الماء عربی میں لفظ الماء عربی میں بہنے والی چیز پانی بل ایک سائل کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے سائل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب جو ہے یہ علم اجمالی ہے اس کے پاس.
ابھی جب دیکھا جو ہے یہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، جو ہی یہ لفظ ماں سنتا جو ہے اتفاق تفصیلی ہے خاص اس ماں جو کہ یشرب لا من کل صاحب مثلا، تو یہ ایک مستعلم ہے جو جاننا چاہتا ہے اس کے پاس یہ واضح ہے، اس کو کہا جائے گا کہ آپ کا جو علم تفصیلی ہے وہ اس تبادر پر موقوف ہے، لیکن آپ کے پاس جو تبادر ہے وہ اس علم تفصیلی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو ارتکازاً پہلے سے معلومات ہے اس پر موقوف ہے۔ لیکن اگر تبادر سے مراد تبادر عند اہل المحاورہ، عند اہل المحاورہ، اہل محاورہ یعنی اہل زبان اہل لغت، فالتغایر اوضح من ان یخفا، تو یہاں پر تغایر کس کے درمیان آگا؟ تغایر بین العلم التفصیلی و بین العلم الاجمالی، یہ تغایر یعنی بین المتوقف و بین المتوقف علیہ، جو متوقف ہے اور متوقف علیہ کے درمیان فرق واضح ہے، اوضح من ان یخفا۔ مثلا خود اہل لغت ہے کہ نہیں؟ خود اہل لغت عرب ہے، عربوں کے پاس آپس میں مشہور واضح ہے، جو ہے ایک دفعہ تفصیلاً ان کو معلوم ہے یہ چیز اس کے لیے وضع ہے، ایک دفعہ اجمال ہے ان کے پاس لغت عرب میں کچھ معانی ہے لیکن وہ موضوع اللہ ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں، یعنی اجمالاً ان کے پاس ارتکازات ہیں، ان کی اپنی لغت ہے، ارتکازات ان کے پاس پہلے سے ہیں، لہذا اب یہ جو تبادرات کے ذریعے سے وہ جو علم حاصل کرتے ہیں یہاں پر قطعاً معلوم ہے کہ جو ہے متوقف کیا ہے متوقف علیہ کیا ہے، لیکن مشکل میں اور آپ ہیں، اجنبی ہیں، مستعلم ہیں، ہم مستعلمین ہیں، ابھی جب ہم وارد ہوتے ہیں سوق عرب میں تو یہاں پر جو ہے تبادر سے مراد یہ ہے جو کہ یہ جو جواب دیا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ التَّبَادُرُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُحَاوَرَةِ فَالتَّغَايُرُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَخْفَى، تبادر وہاں پر واضح ہے عند اہل المحاورہ، تغایر بلے تغایر اوضح، تغایر بین متوقف کیا ہے متوقف علیہ کیا ہے، اس میں واضح ہے، کس طرح سے واضح ہے؟ دوبارہ کیونکہ تکرار بعد میں عبارت آنے والی ہے، پھر واضح کرو میں اور اگر تبادر سے مراد تبادر عند المستعلم ہو، میں اور آپ ہو اجنبی، تو ہمارے لیے یہ جواب ہے مصنف نے دیا کہ آپ لوگوں کا جو علم تفصیلی ہے وہ تبادر پر موقوف ہے، تبادر علم اجمالی پر، یہ اس کے جواب ہے، لیکن اہل محاورہ کے پاس جو تبادر ہے وہ مراد ہو تو تغایر اوضح، تغایر واضح ہے، کس کس کے درمیان؟ متوقف اور متوقف علیہ کے درمیان، وہ کیسے واضح ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ میں اور آپ سوق نجف میں آ گئے تو تبادر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تبادر عند اہل اللغت، اہل عرب، عرب کے پاس جو تبادر ہے وہ مراد ہو تو یہاں پر قطعاً میں اور آپ کا علم اور ان کا علم میں فرق ہے، نہیں یعنی میں اور آپ کا تبادر تابع ہے ان کے تبادر، مراد یہ ہے ان کے پاس جو متبادر ہے وہ آپ کا حاصل ہے، یہاں پر قطعاً میں اور آپ لوگوں کا علم اور ان کا علم، یعنی ہمارا علم موقوف ہے ان کے تبادر کے اوپر، علم بالوضع يعني علمنا بالوضع موقوف على التبادر عند أهل المحاورة وتبادرهم یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں میں اور آپ کا علم کس پر موقوف ہے؟ ان کے تبادر پر موقوف ہے، ان کے تبادر کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یہاں پر میرا علم تبادر پر موقوف ہے عند اہل المحاورہ اور ان کا تبادر میرے علم پر موقوف نہیں ہے، یعنی اوضح تغایر واضح ہے یہاں پر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کا تغایر تو ان کی جو قاموس پر، بلکہ ان کے قاموس ان کی اپنی لغت ہے، ان کا سبب جیسا بھی ان کے پاس تبادر ہے اہل لغت کے پاس، وہ حقیقت ہے، لیکن یہاں عند اہل المحاورہ ہو تو تغایر کیسے واضح آگا؟ اس لیے کہ ہم اجنبی ہیں بھائی، جب ہم وارد ہو گئے تو ان کا تبادر ہمارے حق میں حجت ہے، بس میرا علم موقوف ہے تبادر کے اوپر ان کے تبادر کے اوپر، لیکن ان کا تبادر کے میرے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ واضح ہے، تغایر واضح جدا، یہ کہنا چاہ رہا ہے، لہذا مستعلم اور اہل المحاورہ میں فرق واضح ہو گیا ہے، پھر بھی دور نہیں ہوگا، پھر دور نہیں ہے، یعنی تغایر جب واضح ہے توقف ایک دوسرے پر نہیں ہے تو دور بالکل نہیں ہے، پھر مستعلم سے مراد وہ جو سیکھنے والا اجنبی انسان ہے کسی لغت کے بارے میں، وہاں پر وہ جواب جو ہم نے تفصیل دیا کہ علم اجمالی ہے، علم تفصیلی فلانا فلانا، فرق کرنے کے لیے دور لازم نہ ہے، لیکن جب یہاں اہل محاورہ کا تبادر یعنی عند اہل اللغہ جو تبادر ہے تو وہاں پر میں اور آپ کی ان کا تبادر حجت ہے، آپ کا علم اس تبادر پر موقوف ہے، ختم، بس واضح ہے، ان کا تبادر کا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ، فرق واضح ہے۔ تو جاہل کا تبادل کیسے ہوگا معنی میں تفصیل میں؟ مطلب اگر یہ لغت سے سیکھے گا، اہل لغت ہی ہے مثلا، آپ یہ کہنا چاہیں نہیں وہ لغت نہیں ہے،
مطلب ہم لوگ ہیں، ہم سیکھنے سے آ رہے ہیں، ہمارا تبادل کا آپ نے جو جواب دے دیا کہ ہمارے تبادل ہمارا اور جو ہمارا علم ہوگا وہ اس میں مغایرت ہے، کیونکہ ہمارا تبادل ان کا تبادل ہمارے لیے حجت ہوا اور ہمارا جو ہے تبادل ان پر حجت نہیں، ان کا تبادل کیسے بھی آیا، جی جی، لیکن اوپر والی مثال کو کیسے تصدیق کریں گے کہ ایک علم اجمالی اور ایک علم تفصیلی والا. یہ علم اجمالی دو جواب کس کی نسبت ہے؟ خود ان کی نسبت، نہ نہ اہل محاورہ کی یا مستعلم کی نسبت، یہ اس مستعلم کی نسبت، عند المستعلم کی نسبت یعنی مستعلم خود ہی بالکل جاہل ہو، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مستعلم سرے سے یعنی علم. پھر اس سے معنی کیا ہوگا؟ هذا اذا كان المراد به التعبد عند المستعلم. هذا یعنی یہ جو پہلا والا جواب ہے نا، جو ہے بھائی ایک علم اجمالی ہے ایک علم تفصیلی ہے، تبادر پر جو علم موقوف ہے وہ تفصیلی ہے، یہ کس کی نسبت؟ یہ بالنسبہ للمستعلم یعنی جس کو شخص اجنبی کس سے سیکھ رہا ہے؟ جو اہل لغت ان سے سیکھ رہا تو آپ اس کا جواب تو پھر اما سے لے دیا نا، دونوں میں سارے ہے. اس میں یعنی یہ صورت عام ہو سکتی ہے، لا بس یہ دیکھیں آخر میں جو ہے کہ عبارت آئے گی، ممکن ہے اس کے ذریعے مظفر نے اس میں بہت واضح طریقے سے سمجھا دیا، اس لیے آپ نے جب مجھے مثال دی نا تبھی میرا دماغ یہ کہ اما سے پھر مثال الگ بن گئی. جی. واما اذا كان المراد به التبادل عند اهل المحاورة فالتغاير اوضح من اياها. ٹھیک ہے. تو اوپر والی مثال کیسے بنے گی؟ کس کی نسبت سے وہ جو ہے ایک اعتبار سے جو ہے وہ ارتکابی ہوگا، اس طرح سے تفصیلی ہوگا. یعنی اس مستعلم کو آپ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مستعلم میں عموم یہ جو مثال آپ نے میرے خیال میں شاید مجھے ذہن جا رہا ہے نا، یہ جو مثال دی ہے نا اہل محاورہ والی، جی یہ آپس میں جب بات کریں تب کی بات آئے گی، لیکن جب اجنبی بات کرے گا تو اوپر والی مثال آئے گی. اجنبی اوپر والی کون سی مثال ہے؟ اوپر والے میں یہ جو ہم نے کہا نا اذا كان المراد به التبادل عند المستعلم، اس میں یہ مثال آئے گی کہ اگر پاکستانی عراقی آیا ہے تو عراقیوں کے لیے جو تبادل ہوگا پاکستانی کے لیے حجت ہوگا، اس کا تبادل جو اس کے اپنے. لیکن جب یہ آپس میں عربی بات کریں، محاورہ یعنی خود آپس میں بات کریں تو پھر دوسری بات آتی ہے. اس میں تعامل کر سکتے، اچھا اس میں تعامل کر یعنی لا باس. کل تک دیکھیں اس عبارت کو، اوپر والی جو صورت ہے مستعلم یعنی شخص اجنبی یرید ان یمیز معنی الحقیقی، اور وہ حالانکہ وہاں پر تبادر ہے تو یہ تبادر ایسی تو نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی پہلے سے کوئی ارتکازی شخص واحد متصور ہوگا. اما دوسرے اس میں دو اشخاص ہیں، ایک اہل محاورہ ہے ایک اہل محاورہ نہیں ہے، اجنبی ہے، تو اس میں لا بس راجع منطق اصول اللغة نوضح غدا ما يخالف. ثم ان هذا فيما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ، یہ ابھی ایک تکرار ہے، مطلب جو اوپر میں نے اشارہ کیا نا تعریف میں، من نفس اللفظ، من نفس اللفظ جو کہا ہے، انسباق المعنى الى الذهن من نفس اللفظ، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ثم ان هذا یہ تبادر فیما، یہ تبادر علامت حقیقت ہے، یعنی هذا اشارہ ہے کہ تبادر علامت الحقیقہ، لیکن کہاں؟ لو علم، اگر معلوم ہو، استناد الانسباق، انسباق کا منسوب ہونا الى نفس اللفظ، یہ معلوم ہو تو کوئی خلاف نہیں، بس ختم، تبادر علامت حقیقت ہے. مجھے معلوم ہے کہ بھئی نفس اللفظ سے ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، واضح ہے. واما مسئلہ یہاں پر ہے فیما، اس مورد میں کہ احتمل، یہ احتمال دیا جائے، کوئی احتمال دے رکھے کہ بھئی استنادہ، استناد اللفظ، استناد الانسباق، استناد الانسباق الى قرینۃ، انسباق اور تبادل جو ہوا ہے وہ قرینے کی طرف ممکن ہے. کوئی یا کہ بھئی ممکن ہے جو ہے کسی قرینے کی وجہ سے اس کا ذہن اس کی طرف ملتفت ہوا، کہتے ہیں فلا یجدی اصالت عدم القرینہ، پھر وہاں پر آپ یہ نہ کہو کہ اصالت عدم القرینہ میں جاری کروں گا، یہ لا یجدی یعنی لا یفید. اصالت عدم القرینہ کس چیز کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ اصالت عدم القرینہ فی احراز کون الاسنادی الیہ الی اللفظ لا الیہا لا الی القرینہ، اس چیز کے لیے اصالت القرینہ فائدہ مند نہیں ہے. ترجمہ واضح ہو گیا؟ بس. کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے، کما قیل نے قائل کون ہے؟ صاحب فصول نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی، میں دعویٰ کروں، میں مدعی ہوں کہ
نفس سے لفظ سے میرا ذہن منتقل ہو گیا معنی کی طرف، یعنی معنی میرے ذہن میں حاضر ہو گیا، یہ حقیقت اور یہ حقیقت کا دعویٰ۔ کوئی آ کہ بھائی ممکن ہے وہاں پر کوئی قرینہ ہو، اس قرینے کے سبب سے آپ کی طرف انصباح ہوا ہے، تو صاحب فصول نے کیا کہا؟ اجری اصالت عدم القرینہ، جو احتمال ہے، یقیناً نہیں قرینہ احتمال ہے، تو اس احتمال کو اصالت عدم القرینہ۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں اللہ اصالت القرینہ لا تجدی، یہاں پر اصالت القرینہ، اصالت عدم القرینہ، اصالت عدم القرینہ لا تجدی فائدہ مند نہیں، کس چیز کے لیے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انصباح کی نسبت نفس لفظ کی طرف ہے، قرینے کی طرف نہیں، اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ کیوں؟ وہی کیوں اصالت عدم القرینہ کو کیوں یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے؟ میں ترجمہ کروں پھر اصل مطلب کو کروں، لعدم الدلیل، اس لیے کہ دلیل نہیں ہے، کس بات کے اوپر؟ علی اعتبارها، علی اعتبار اصالت عدم القرینہ، مگر کہاں پر دلیل ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے؟ الا فی احراز المراد، اصل مراد متکلم کو محرز کرنے کے لیے اصالت عدم القرینہ کام آتی ہے، لن استناد، اصل نسبت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، نسبت المعنی الی اللفظ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، نسبت واضح ہونے کے بعد وہ نسبت جس معنی کی طرف ہے وہ معنی مراد متکلم ہے یا نہیں ہے، اس میں کام اس کے لیے کام ہے۔ دوسرا الفاظ میں اصول لفظی آنے والے انشاءاللہ تعالی۔ اصول لفظی کیا کیا ہے؟ اصالت الحقیقہ، اصالت الظہور، اصول عملیہ ہے وہ نہیں، اصول لفظیہ، اصالت الحقیقہ، اصالت الظہور، اصالت عدم القرینہ، اصالت عدم التقدیر، اصول مظفر میں یہ ان کا نام ہے اصول لفظیہ۔ اصول لفظیہ اور علامات حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے؟ تبادر، صحت السلب، یہ ایک بات مانے گا، یہ علامتیں، یہ علامات حقیقت اور مجاز ہیں، وہ علامات اصول لفظیہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اصالت الحقیقہ سے کیا مراد ہے؟ رأیت اسدا، مولانا رأیت اسدا کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اسد کا معنی حقیقی حیوان مفترس ہے، معنی مجازی قرینہ بھی نصب نہیں کیا، معنی مجازی کیا ہے؟ رجل شجاع ہے، آپ کو یہ معلوم، لیکن مولانا کوئی قرینہ نصب نہیں کیا ہے، تو آپ نے کیا معنی مراد لیا؟ اصلی معنی، معنی حقیقی مراد۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اصل بھائی الاصل حقیقہ، اصل الحقیقہ، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں آپ نے فرض کیا؟ آپ کو معلوم ہے، علم ہے کہ اسد کا معنی حقیقی یہ ہے، معنی مجازی یہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، یعنی اصل وضع معلوم ہے، اصل استناد معلوم ہے کہ لفظ اصالتاً کس کی طرف منسوب ہے، مجازاً کس کی طرف منسوب ہے، لیکن شک فی مراد المتکلم، شک فی مراد۔ فإذا أصول اللفظية كلها تجري إذا كان الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالوضع، يعني بعد العلم بالحقيقة والمجاز۔ اصول اللفظية کا کام یہ ہے، اما اصول علامات حقیقت اور مجاز اصل نسبت، یعنی اصل وضع، هل هذا اللفظ وضع للحيوان المفترس او لا، نہیں یہ مراد کا مرحلہ بعد میں، بات واضح ہوئی؟ اب آ جائیے شیخ مصنف یہاں پر یہ کہتے ہیں اصالت عدم القرینہ کہاں استعمال کر رہا ہے یہاں صاحب اصول؟ اصل نسبت میں، اصل استناد میں ہی، نہیں کہ مراد میں، مراد میں نہیں، اصل استناد کو۔ مثلا تبادر کا میں نے دعویٰ کیا کہ بھئی یتبادر هذا المعنى من الاصل، فرض کیجئے اسد کا معنی حقیقی کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن تبادر کے ذریعے سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی احتمال تو بھئی ممکن ہے قرینے کی وجہ سے تبادر ہو، موضوع اللہ کے بارے میں علم قرینے کی وجہ سے، تو صاحب اصول نے کہا کہ جو ہے اجری اصالت عدم القرینہ، یہ جو احتمال دینے والا ہے کہ قرینے شامل ہے، اصالت عدم القرینہ، شیخ مصنف کہتے ہیں لا یہاں لا تجری، هنا لا تجري هذا الأصل، لماذا؟ لأنك شك والاحتمال في أصل معنى الموضوع لا، أصل معنى الموضوع لا میں شک ہے، یہ جو تبادر ہوا ہے یہ على نحو الحقیقہ ہے یا على نحو المجاز ہے، واضح لو لا؟ فإذن في أصل المعنى شك، هل هذا موضوع لا حتى يكون حقيقة أو ليس موضوع لا حتى يكون مجاز؟ اصل اس میں شک ہے، تو یہاں پر اصول لفظی جاری نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ الا یہ لعدم الدلیل على اعتبار اصالت عدم القرینہ الا فی احراز المراد، مراد کو محرز کرنے کے لیے، اس میں آپ اضافہ کریں مراد متکلم کو واضح کرنے کے لیے، بعد علمنا بالحقیقت والمجاز،
تمام. لا الاستناد يعني لا تجري أصالة القرينة لإثبات الاستناد يعني إثبات علم بالوضع. علم بالوضع کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. اسی لیے اصول مظفر کی وہ عبارت واضح ہوگی جہاں پر بعض سید مرتضیٰ کی ایک عبارت ہے. میں نے جو اختصار کیا ہے شروعات سے وہ یہ کہ ایک دفعہ الشک فی اصل المراد بعد العلم بالحقیقت والمجاز. یہ ایک مورد ہے آپ کے پاس. دوسری صورت العلم بمراد المتکلم. مراد متکلم کے بارے میں مجھے علم ہے لیکن کہاں پر آگا شک فی الاستعمال. شک فی الاستعمال میں جو ہے اس نے حقیقتاً ارادہ کیا ہے یہ یا مجازاً ارادہ کیا ہے. بات واضح ہوئی کہ نہیں. پہلی والی صورت میں یعنی الشک فی اصل المراد بعد العلم بالحقیقت والمجاز وہاں پر تجری اصالت عدم القرینہ. اما العلم بالمراد مراد متکلم کیا ہے مجھے پتا ہے یہ ارادہ کیا ہے لیکن علی نحو الشک کس چیز میں آگا فی الاستعمال. هل استعمل اللفظ في هذا المعنى الذي أراده على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ هذا شيء مشهور. هنا لا تجري أصالة عدم القرينة. لماذا؟ شيخ مصنف نے ذکر نہیں کی اس مطلب کو بلکہ لعدم الدلیل. دلیل نہیں. دلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی دلیل سے مراد یہ ہے جیسے کہ بعض شرح نے اشارہ کیا ہے دلیل سے مراد یہ ہے کہ اصول لفظیہ کی حجت پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ سیرت العقلاء. دلیل العقلاء دلیل عقلائی ہے. عقلاء نے ان اصول سے استفادہ اس مورد میں کیا ہے جہاں پر مرادات متکلم میں شک ہو یعنی بعد العلم بالحقیقت والمجاز. اما ان اصول لفظیہ کے دائرے کو اس قدر وسیع نہیں کیا ہے کہ جو ہے اصل جو ہے وضع کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. فإذن الدلیل الذي هو سیرت العقلاء قائم على حجية أصول اللفظية دائرتها الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالحقيقة والمجاز لا الشك في الوضع بعد العلم بالمراد. وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.